أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب ان پر بات آ پڑے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ کرتے تھے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت قریب ہو جائے گی اور اس کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں گی، اور اس وقت توبہ نفع نہ دے گی، اور اس وقت ہم ان کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جسم والا جانور نکالیں گے جو لوگوں سے فصیح و بلیغ کلام کرے گا اور کہے گا ھذا مؤمن و ھذا کافر، یعنی یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ اور وہ جانور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے لوگوں سے یہ کہے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ کرتے تھے، یا معنی یہ ہے کہ ہم یہ جانور اس لیے نکالیں گے کہ لوگ قرآن پاک پر ایمان نہ لاتے تھے جس میں مرنے کے بعد زندہ کیا جانے اور حساب و عذاب کا بیان ہے۔ اہم بات، یہاں جس جانور کا ذکر ہوا اسے دابۃ الارض کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ یہ عجیب و غریب شکل کا جانور ہوگا، کوہ صفا سے برآمد ہو کر تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا، فصاحت کے ساتھ کلام کرے گا، ہر شخص کی پیشانی پر ایک نشان لگائے گا۔ ایمانداروں کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے نورانی خط کھینچے گا، اور کافر کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگائے گا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنتُمْ تعملون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔
اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ کو اٹھائیں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے، تو ان کے پہلے لوگوں کو روکا جائے گا تاکہ ان کے بعد والے ان سے آ ملیں، یہاں تک کہ جب سب حاضر ہو جائیں گے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ تو اللہ فرمائے گا، کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچا تھا، یا تم کیا کلام کرتے تھے؟ تفسیر تعلیم القرآن۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ کو اٹھائیں گے جو انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل کردہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے، تو ان کے پہلے لوگوں کو روکا جائے گا تاکہ ان کے بعد والے ان سے آ ملیں، پھر انہیں حساب کی جگہ کی طرف چلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب حساب کی جگہ میں حاضر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، کیا تم نے میرے رسولوں پر نازل کردہ میری آیتوں کو جھٹلایا تھا حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچا تھا، اور بغیر سوچے سمجھے ہی ان آیتوں کا انکار کر دیا؟ جب تم ان آیتوں میں غور و فکر کرنے کے اہم ترین کام میں مشغول نہ ہوئے تو تم کیا کام کرتے تھے؟ تم بیکار تو نہیں پیدا کیے گئے تھے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ان پر ان کے ظلم کے سبب بات واقع ہو چکی تو وہ اب کچھ نہیں بولتے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ اور ان پر بات واقع ہو چکی، یعنی ان کے شرک کے سبب ان پر عذاب ثابت ہو چکا تو وہ اب کچھ نہیں بولتے، کیونکہ ان کے لیے کوئی حجت باقی نہیں ہے۔ اور یہ معنی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ان پر عذاب اس طرح چھا جائے گا کہ وہ بول نہ سکیں گے۔ اہم بات، قیامت کے دن کفار پر ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ بول نہ سکیں گے، جبکہ دیگر کچھ مواقع پر کلام بھی کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔